اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد احمد بھٹی حاضر خدمت ہے. اس وقت ہم جاگران کی طرف سفر کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ سفر سے لطف اندوز ہوں. ہم دریا کنارے سفر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں. نظام قدرت کے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. قدرت نے ہر جگہ ایسا منظم انتظام رکھا ہے کہ دو طرفہ پہاڑوں کی روؤں میں سے پانی کو گزارا. یہی پانی اسی رفتار سے اگر کسی ہموار جگہ سے گزر رہا ہوتا تو آئے دن سیلابی کیفیت سے دو چار ہونا پڑتا. ہزاروں گھر برباد ہو جاتے اور لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب آ جاتی. قدرت کو معلوم تھا، اسی لیے ایسا مربوط نظام رکھا جس سے بہتر آج تک کوئی نظام نہ بن سکا اور نہ ہی کسی سے بنے گا. پہاڑوں کی جڑوں میں دو رویا راستہ بنا کر گویا کہ ایک سرنگ نما غار بنا دی اور پانی کو حکم دے دیا کہ تم اسی میں اچھلتے کودتے ٹھاٹھے مارتے گزرو. یہ تمہاری راجدھانی ہے. یہاں پر پانی کے تیز بہاؤ سے انسان کی زندگی میں کوئی خلل نہیں پڑتا. یہ دریا جو ایک غار کی شکل میں بہہ رہا ہے، اس کے ساتھ راستے میں اس کے مددگار ندی نالے بھی آتے ہیں. وہ بھی بلندیوں سے پتھروں سے ٹکراتے ہوئے درختوں کو چھوتے ہوئے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. دن رات مسلسل ٹھاٹھے مارتا ہوا بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. ہاں کوئی شریر سر پھرا اس کی بپری لہروں سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یہ ہمیشہ سے گھات لگائے ہوتا ہے، پھر اس کو نہیں چھوڑتا. اس کی تھر تھراتی لہروں میں ایک جوش ہوتا ہے. یہ کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا. اسی لیے ہماری بھی کوشش ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلطی نہ کریں اور اس کی گہرائیوں کو ناپنے کی کوشش نہ کریں، کہیں یہ اپنی طرف نہ کھینچ لے. اسی لیے ہم نے اس سے ایک مناسب فاصلہ رکھا ہوا ہے اور چنار کے درختوں میں چھپی آگ کو ڈھونڈنے لگے. جی ہاں، چنار کے درختوں میں آگ. آزاد کشمیر میں چنار کے درختوں کو کافی شہرت حاصل ہے. چناری میں بھی چنار کے درخت کہیں کہیں پائے جاتے ہیں. چنار کے درخت ایک خوشنما سایہ دار درخت ہوتے ہیں جو مغربی ایشیا اور یونان میں ملتے ہیں. اس کے پتے ہاتھ کی مانند 5 حصوں میں ہوتے ہیں. رنگ سبز اور سطح چمکدار ہوتی ہے. اس کے کونپلوں کو پتے کی ڈنڈی ڈھانپے رکھتی ہے. خوشے جھمکوں کی مانند ہوتے ہیں جن پر نر اور مادہ دونوں قسم کے پھول لگتے ہیں. برصغیر میں چنار کا درخت وادی کشمیر میں ملتا ہے. چنار کے درخت کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کی شاخیں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں تو آگ نکلتی ہے. کوہستانی علاقوں اور پہاڑوں کی پیداوار ہے. شاعر ذوق کہتے ہیں، سمجھنے کی دل کی آگ نہیں زیر خاک بھی، سمجھنے کی دل کی آگ نہیں زیر خاک بھی، ہوگا درخت گور پہ میری چنار کا. شاعروں کے تخیل میں چنار کا بھی حصہ ہے. یہ درخت اونچا اور سیدھا ہوتا ہے. اس کی لکڑی بیشتر جلانے کے کام آتی ہے. اسی لیے تو کشمیر میں جب بھی جلا مظلوم کا دل جلا اور چنار ہی جلا. ایک غزل پیش خدمت ہے. اے وفائے سحر اتر کے آ ایک بار پھر، اے وفائے سحر اتر کے آ ایک بار پھر، اس اجڑے ہوئے چمن کو بنا دے گلزار پھر، اس اجڑے ہوئے چمن کو بنا دے گلزار پھر. مرغے چمن نے کیوں آذان دینا بند کر دی، مرغے چمن نے کیوں آذان دینا بند کر دی، اپنی کوکھ سے نکال جو مر مٹے جانثار پھر. کب تک مظلوم یوں ہی بے گناہ کٹتے رہیں گے، کب تک مظلوم یوں ہی بے گناہ کٹتے رہیں گے، کیوں ہے نسل در نسل انتظار پھر انتظار پھر. سنا تھا پہلے بھی پلتے تھے اس کے سائے میں جعفر صادق، سنا تھا
پہلے بھی پلتے تھے اس کے سائے میں جعفر صادق، اب بھی اس کی کوکھ میں پلتے ہیں غدار۔ پھر کہیں دیکھتا ہوں سلگ رہا ہے مظلوم کا دل، کہیں دیکھتا ہوں سلگ رہا ہے مظلوم کا دل، کہیں جل رہے ہیں آشیانے اور چنار۔ پھر صیاد کے ہاتھوں کب تک مقید رہے گا کشمیر، صیاد کے ہاتھوں کب تک مقید رہے گا اے کشمیر۔ آزادی وطن کی خاطر اٹھا لے ہتھیار، پھر اے وفائے سحر اتر کے آ ایک بار، پھر اے وفائے سحر اتر کے آ ایک بار، پھر اس اجڑے ہوئے چمن کو بنا دے گلزار۔ پھر لگتا ہے چنار اور دل کے ساتھ ہر کسی کا کوئی گہرا ربط ہے۔ ابھی تو ہمارا چنار کے ساتھ گہرا ربط ہے، کیونکہ ہم چنار کے درخت کے سائے تلے گزر رہے ہیں۔ اے چنار اگر تو آگ سے بھرا ہوا ہے تو ہم بھی آتش وطن میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جذبے بھی آگ کی حدت کو محسوس کرتے ہیں، ورنہ تجھ سے اتنی محبت نہ ہوتی۔ اے چنار تو بلند اور سیدھا ہے اسی لیے کہ تو سچا ہے، تیرے اندر مظلوموں کے لیے ایک جلتا ہوا دل ہے جو ہر وقت ان کے غم میں سلگ رہا ہے، اسی لیے تیرے اندر آگ بھری ہے۔ جیسے جیسے تیرے حسن کے پردے چاک کرتا جاتا ہوں، ویسے مجھے تیرے اندر کے پوشیدہ راز عیاں ہوتے ہوئے نظر آتے جا رہے ہیں۔ جب بھی قدرت لالو گل کا گریباں چاک کرتی ہے، پہاڑوں پر جمی برف پگھلنے لگتی ہے، آبشاریں موزور ہونے لگتی ہیں، دریا جوش جوانی میں بہنے لگتا ہے، ہوائیں لہرانے لگتی ہیں، وادیوں میں چھپی خوشبوئیں ہر سو بکھرنے لگتی ہیں، مور پپیا چکور چہچہانے لگتے ہیں، درخت خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، تو اس وقت میں تیرے جلوے دیکھنے آ جاتا ہوں۔ اب مجھے تیری بلندیوں اور کھائیوں سے ڈر نہیں لگتا، تیرے سامراجی دشمن میرے بھی دشمن ہیں، تیرے دوست میرے بھی دوست ہیں۔ میں جانتا ہوں تو جنت کا ٹکڑا نہیں، نہ ہی جنت جیسا ہے، مگر کیا کروں تو مجھے جنت لگتا ہے۔ جب بھی تیری گہرائیاں ناپتا ہوں تو مجھے تیرے اندر چھپے ہزاروں زخم نظر آتے ہیں، باہر سے تیرے حسن کے جلوے آنکھوں کو خیرہ کیے دیتے ہیں، آنکھوں کی چمک دمک بڑھاتے ہیں، دل اور روح کو ایک نئی تازگی اور طراوت دیتے ہیں، مگر اندر سے اتنے ہی زخم دیکھ کر دل جلتا ہے۔ تیرے جلتے ہوئے چناروں کی قسم، یہ کیا جلتے ہوں گے تیرے معصوم حسن پر جتنا میں جلتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تیرے پانی نہایت پوشیدہ جگہوں سے نکل کر آتے ہیں، نہایت اجلے اور پاک صاف ہوتے ہیں، مگر ان کی پاکیزگی اس وقت گدلی ہو جاتی ہے جب کوئی اس پر ناپاک نظر ڈالتا ہے۔ رب کی رحمتیں بے حد و حساب ہیں، میں ان سے روگردانی کروں یا ان سے منہ پھیروں یا غفلت میں رہوں، کسی نہ کسی موقع پر مجھے اس کی رحمت کا نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ آسمان پر تاروں اور ستاروں کو، سمندر کے پانی کے قطروں کو، صحرا کی ریت کے الگ الگ ذروں کو، صحرا کی ریت کے ایک ایک ذرے کو، درختوں پر لگے شاخوں کے پتوں کو، پہاڑوں چٹانوں کو اگر ریزہ ریزہ کر دیا جائے تو اس کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، مگر اے رب تیری رحمت کو حساب میں لانا ممکن نہیں۔ مجھے ایک دوست نے میسیج بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اپنے آپ کو بدقسمت مت کہو کہ تم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہو۔ کیا یہ خوش قسمتی کم ہے؟ اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ہم واقعی ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ بحیثیت مسلم اور امتی ہم پر دوہرے فرائض عائد ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے دین میں رہنا ہوگا۔ ہندو، یہود و نصارہ اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے فرائض
اور ذمہ داریوں کو بحیثیت مسلم من حیث القوم سمجھنا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔